وہ اتنا معصوم نہیں ہے جتنا دیکھتا ہے، تم اتنے بولے نہیں ہو جتنے دیکھتے ہو، وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے جتنا لگتا ہے، وہ اتنا ڈرپوک نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا جو سٹرکچر یوز ہوتا ہے، اس کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ ڈے ٹو ڈے لائف کے کامن سینٹینسز ہیں جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں۔ سٹرکچر کچھ یوں ہے: سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس نوٹ پلس از پلس ایڈجیکٹو پلس آز پلس لوگ۔ اگر سبجیکٹ آئی وی دے یا پلورل ہو تو پھر لوگ، اور اگر سبجیکٹ ہی شی اٹ یا سنگولر نیم ہو تو پھر لوگس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ وہ اتنا معصوم نہیں ہے جتنا دیکھتا ہے۔ He is not as innocent as he looks۔ He is not as innocent as he looks۔ تم اتنے بولے نہیں ہو جتنے دیکھتے ہو۔ You are not as naive as you look۔ You are not as naive as you look۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔ He is not as fool as he looks۔ He is not as fool as he looks۔ وہ اتنا ڈرپوک نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔ He is not as timid as he looks۔ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہے۔ میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ تم کیوں ہمت ہارتے ہو؟ وہ بہت آسانی سے ہمت ہار جایا کرتا تھا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے ہمت ہارنا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لوز کریج۔ لوز کریج مین ہمت ہارنا۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس لوز کریج پلس ادر ورڈز۔ لوز یہ ٹینس کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہے، کامن سینٹینس ہے جو روز بولا اور سنا جاتا ہے۔ He is not one of those who lose courage۔ He is not one of those who lose courage۔ میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ I have never lost courage۔ I have never lost courage۔ تم کیوں ہمت ہارتے ہو؟ Why do you lose courage؟ Why do you lose courage؟ وہ بہت آسانی سے ہمت ہار جایا کرتا تھا۔ He used to lose courage very easily۔ He used to lose courage very easily۔ مجھے جو چاہیے میں لے لوں گا۔ مجھے جو چاہیے میں فون کر دوں گا۔ مجھے جو چاہیے پاپا مجھے دے دے گا۔ مجھے جو چاہیے تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجھے جو چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what I want۔ what I want mean مجھے جو چاہیے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ اس فارمولے کو سمجھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے۔ After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end. Have a look. Complete structure. Sentence plus what I want۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding۔ مجھے جو چاہیے میں لے لوں گا، یعنی جس چیز کی ضرورت ہے مجھے میں وہ لے لوں گا۔ I will get it what I want۔ I will get it what I want۔ مجھے جو چاہیے میں فون کر دوں گا، یعنی اگر جس چیز کی ضرورت ہو مجھے تو میں تمہیں فون کروں گا۔ I will call you what I want۔ I will call you what I want۔ مجھے جو چاہیے پاپا مجھے دے دے گا، یعنی جس چیز کی بھی مجھے ضرورت ہو میرے پاپا مجھے دے دے گا۔ پاپا will give me what I want۔ پاپا will give me what I want۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ Let's see some more example
for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain influence in. Next example. مجھے جو چاہیے تمہارے پاس نہیں ہوگا. You don't have what I want. You don't have what I want. یہاں simple present tense use ہوتا ہے, future نہیں. You don't have what I want. مجھے جو چاہیے تھا میں نے خریدا. I have bought the same what I want. I have bought the same what I want. مجھے جو چاہیے تمہیں بتا دوں گا. I will tell you what I want. سنا ہے وہ وہاں جا رہا ہے. سنا ہے تم یہاں نہیں آؤ گے. سنا ہے تم فیل ہو گئے. سنا ہے وہ کھیل رہا ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سنا ہے یعنی ہر سینٹینس میں سنا ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہارڈ. ہارڈ مین سنا ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ہارڈ پلس کاما پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. سنا ہے وہ وہاں جا رہا ہے. ہارڈ ہی از گوئنگ دیئر. ہارڈ ہی از گوئنگ دیئر. سنا ہے تم یہاں نہیں آؤ گے. ہارڈ یو ول ناٹ کم ہیئر. ہارڈ یو ول ناٹ کم ہیئر. سنا ہے تم فیل ہو گئے. ہارڈ یو ہیو فیلڈ. ہارڈ یو ہیو فیلڈ. سنا ہے وہ کھیل رہا ہے. ہارڈ ہی از پلینگ. ہارڈ ہی از پلینگ. بچوں کو چین سے کھیلنے دو. اسے چین سے سونے دو. مجھے چین سے بیٹھنے دو. ہمیں چین سے کھانے دو. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں چین سے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں پیسفلی. پیسفلی مین چین سے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اس فارمولے کو سمجھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So, watch this video till to end and subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Let plus noun یا pronoun plus V1 یعنی first form of verb plus object plus peacefully. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. بچوں کو چین سے کھیلنے دو. Let the children play peacefully. Let the children play peacefully. اسے چین سے سونے دو. Let him sleep peacefully. Let him sleep peacefully. مجھے چین سے بیٹھنے دو. Let me sit peacefully. Let me sleep peacefully. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں. Let's see some more example for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain influence in. Next example. ہمیں چین سے کھانے دو. Let us eat peacefully. Let us eat peacefully. اسے چین سے چائے پینے دو. Let him take tea peacefully. Let him take tea peacefully. مجھے چین سے کام کرنے دو. مجھے چین سے کام کرنے دو. Let me work peacefully. اس اسٹرکچر کو سیکھ کر مزید مثالیں بنائیں تاکہ آپ کا اسپوکن انگلش بہتر ہو جائے. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے.
Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced levels. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency that could be useful for your spoken English. اسے چین سے کھیلنے دو. اسے چین سے کھیلنے دو. Subscribe English page for more advanced English sentence structure.